مسجد سے نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مرغی جب اذان سنتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہی دعا پڑھا کرو، کیوں؟ مرغا اللہ کے فرشتے کو دیکھ کے اذان کہتا ہے، تو اس وقت بھی دعا کیا کرو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کرے، کوئی چانس مس نہ ہو، جیسے جیسے اللہ کا فضل مانگنے کا موقع ہو جلدی جلدی اللہ سے اللہ کا فضل مانگ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں پارہ سورۃ المؤمن، 7ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہیں بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن کو بنایا دکھانے والا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑا فضل فرمانے والے ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارے پروردگار ہیں، خالق کل شیء، پیدا کرنے والے ہر چیز کے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی اللہ کے، فانا تؤفکون، پس تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو، کذالک یؤفک الذین، اسی طرح بہکائے گئے وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہیں، جعل لکم الارض قرارا، بنایا جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، پس خوبصورت بنائیں تمہاری صورت، ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارے اللہ تمہارے پروردگار ہیں، فتبارک اللہ رب العالمین، پس بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو پالنے والے ہیں جہانوں کے، هو الحی، وہی اللہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، فادعوہ مخلصین لہ الدین، پس پکارو اللہ کو اس حال میں خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والے ہیں جہانوں کے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس پہنچ چکی میرے پروردگار کی طرف سے نشانیاں، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں جہانوں کے پروردگار کا، هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلقکم من تراب، پیدا کرتے ہیں تمہیں حقیر مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا، پھر تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی بھرپور جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کچھ اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ پہنچے ایک مقررہ مدت کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، هُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ رکھنے والے اور مارنے والے ہیں، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب
فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پس بے شک وہ کہتے ہیں اس سے کن ہو جا، فَيَكُن وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، تعارف کروایا جا رہا ہے رب العالمین کا، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، رات اور دن کا نظام بنایا گیا۔ یہ جو سال 360 یا انگریزی مہینوں کی مناسبت سے 365 دنوں پہ محیط ہوتا ہے، اور یہ جو 12 ماہ اور 48 ہفتے ہیں، رات اور دن کا تغیر اور تبدل ہے، حقیقت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ دیکھیے کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا کہ رات کے نصف حصہ گزرا ہو اچانک سے دن طلوع ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدھا دن گزرا ہو تو اچانک سے رات شروع ہو جائے۔ تو رات اور دن کو اس کے اپنے اپنے مدار میں لانا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر ان کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رات کو بنایا لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو۔ آج پیرامیڈیکل اور سائنس ایک اعتراف کرتی ہے کہ سارے دن کے کام کاج اور دوڑ دھوپ کے بعد انسانی جسم کے سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر انسان کو نیند کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے رات کا سلسلہ نہ بنایا ہوتا تو پھر انسان کے لیے زندگی کا سفر کاٹنا انتہائی کٹن اور دشوار ہوتا۔ اور ابھی معاملہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ رات اللہ نے بنائی دی تسکنوا فیہ، سائنس اعتراف کرتی ہے کہ رات کو جب انسان سوتا ہے جو سارے دن کے ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، مردہ خلیے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی نئے خلیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، انسان فریش ہو کے حشاش بشاش ہو کے اٹھتا ہے۔ اصل میں یہ آج جو سائنس اعتراف کر رہی ہے، 1450 سال پہلے قرآن کریم نے اس تھیوری کو یوں بیان فرمایا لتسکنوا فیہ، رات کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تر و تازہ کر دیا جائے، تمہیں سکون ہو، اطمینان ہو، والنہار مبصرا، اور دن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے بنایا تاکہ تم اپنے کام کاج دیکھو، معاملات ڈیل کرو، کاروبار کرو اور اپنی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ بڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ نارمل ترجمہ میں نے پہلے بھی کر دیا، ابھی بھی کر دوں گا، میں سنا دوں گا، آپ سن لیں گے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جا کے آپ اس کے معنی کو سمجھیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ پہ بے ساختہ محبت کے انبار اٹھیں گے۔ یہ جو رات اور دن کا سلسلہ ہے کہ رات ہمارے سونے کے لیے، آرام کے لیے بنا دی گئی، دن ہمارے کام کاج کے لیے بنا دیا گیا، معیشت کے لیے، کمائی کرنے کے لیے بنا دیا گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل، یہ اللہ کے ذمہ قرض تو نہیں تھا، یہ اللہ کے ذمہ فرض تو نہیں تھا کہ اللہ تمہارے، ہم نے کوئی پیسے جمع کروائے ہیں راتیں لینے کے، ہم نے کوئی پیسے جمع کروائے ہیں دن دیکھنے کے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے ذمہ تمہارا قرض نہیں تھا، میں نہ بھی کرتا مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ میرے ذمہ قرض نہیں تھا، میں تو اپنے فضل سے تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑا لذو فضل، مبالغے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، بڑے فضل والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، جو انسانوں کو بغیر مانگے ہر چیز عطا فرما رہے ہیں، بغیر مانگے ہر چیز، وآتاکم ما سألتم، جو تم مانگتے ہو تمہیں اللہ نوازتے ہیں، اور کئی چیزیں تو ایسی ہیں جن کا ہم سوال بھی نہیں کرتے، اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل، بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ مسجد سے نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مرغی جب اذان سنتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہی دعا پڑھا کرو، کیوں؟ مرغا اللہ کے فرشتے کو دیکھ کے اذان کہتا ہے، تو اس وقت بھی دعا کیا کرو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کرے، کوئی چانس مس نہ ہو،
جیسے جیسے اللہ کا فضل مانگنے کا موقع ہو جلدی جلدی اللہ سے اللہ کا فضل مانگ لیا کریں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، ابھی اللہ کی دو قدرتوں کا ذکر ہے، رات اور دن کا بنانا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ تمہارے پروردگار ہے۔ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ یہی اللہ، ذالکا اشارہ بعید کا ہے، جیسے انگلش میں ہم دس اور دیٹ پڑھتے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر ذالکا اور ہاذا ہوتا ہے۔ یہ ذالکا اشارہ بعید ہے، دیٹ کی فارم میں آتا ہے، دور کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ جملہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اشارہ بعید کا ہے۔ اللہ کی صفات تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے، لیکن چونکہ یہ عربی اصول ہے کہ جب خبر معرفہ ہو تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے یہ ترجمہ کیا یہی اللہ ہے، یہی اللہ، ذالکم اللہ، یہی تمہارے اللہ ہے، ربکم جو تمہارے رب ہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، ہر چیز کے بنانے والے ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں کیا ہوا؟ تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی ذات کو چھوڑ کے اوروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ بہک گئے جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ الذی، پھر صفات الہیہ کا تعارف کروایا جا رہا، اللہ کون ہے؟ آج کے رکوع کا عنوان ہے اللہ کون ہے؟ اللہ الذی، جواب دیا جا رہا ہے اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض قرارا، جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا۔ قرآن کریم کی مختلف آیات کے تناظر میں اس کے 3 مقاصد بیان کروں گا۔ زمین کو جائے قرار بنائے گا۔ نمبر 1، قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی تاکہ زلزلے نہ، یہ پہاڑ نہ ہوتے تو بہت شدت سے زلزلے آتے، بہت شدت سے۔ اللہ کریم ہمیں کسی بھی ناآگہانی آفت سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 1، جائے قرار بنانے کا یہ مقصد ہے، زمین کو زلزلوں سے محفوظ کر لیا گیا۔ نمبر 2، قرآن کریم نے ہی بتایا کہ زمین کو یہ جو دفن کا سلسلہ بنا دیا گیا، اگر زمین اپنے اندر مردے نہ سمیٹتی، ساری لاشیں، ساری میتیں زمین کے اوپر پڑی رہتی تو ماحول اتنا متعفن ہو جاتا، اتنی بدبو پیدا ہو جاتی، پھر بھی زمین پہ ہم نہیں رہ سکتے تھے۔ تو زمین کو جائے قرار بنایا، رہنے کی جگہ سوٹیبل بنائی، کس لیے کہ مردے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ زمین میں سے ہی اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اناج پیدا کر دیے، گندم پیدا کر دی، پھل پھول پیدا کر دیے۔ اگر زمین سے خوراک پیدا نہ ہوتی تو پھر بھی رہنا مشکل تھا، کہاں ہم جاتے، کہاں ہم جاتے؟ تو یہ ہمارے رہنے کے لیے اس کو مناسب بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض، آگے چل کے سورۃ الرحمن میں ہم پڑھیں گے والارض وضعها للانام، ہم نے جانداروں کے لیے اس زمین کو بچھا دیا ہے۔ سورہ شمس میں آگے چل کے پڑھیں گے ہم والارض بعد ذلک دحاها، اب یہ جائے قرار کیسی ہے، بچھا کیسے دی گئی؟ والارض بعد ذلک دحاها، اس کو گول بنا دیا گیا۔ عربی میں دہا شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں، زمین کو گول بنا۔ اب آپ دیکھیے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں ہم بالکل فلیٹ محسوس کرتے ہیں، بالکل چپٹی ہے زمین، لیکن قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ زمین گول ہے۔ اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی، ایک مدت تک لوگ زیادہ سفر نہیں کرتے تھے، ہم گر جائیں گے، لوگ بہت لمبا سفر نہیں کرتے تھے، آگے زمین ختم نہ ہو جائے ہم کہاں جائیں گے۔ پھر سن 1577 کے اندر سر فرانسس ڈریک ایک سائنسدان اٹھا، اس نے پوری زمین کا چکر لگایا تھا اور اس نے کہا تھا، غیر مسلم تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ قرآن کریم نے جو اسلوب بیان کیا ہے والارض بعد ذلک دحاها، میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے زمین واقعی گول ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ کی ذات وجعل لکم الارض قرارا، جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا۔ جرمنی سے ایک دفعہ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، ڈاکٹر الفریڈ کرونر نے یہ رپورٹ شائع کی تھی۔
وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فزکس نہیں پڑھی ہوئی تھی. وہ جس علاقہ سے بلانگ کرتے تھے، عرب کا علاقہ، وہ تو بدو لوگوں کے رہنے کا علاقہ تھا، دیہاتی ماحول تھا، یونیورسٹیاں کوئی نہیں تھی، سائنس لیبارٹریاں کوئی نہیں تھی. تو غیر مسلم جرمنی کا سائنسدان وہ کہتا ہے مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیوکلیئر فزکس نہیں پڑھی تھی، اس کے باوجود زمین کے فزکس کے اعتبار سے جتنے قوانین ہیں یہ قرآن کریم نے 1450 سال پہلے بیان کر دیے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے جس پہ آج ہماری رسائی ہو رہی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ کریم نے فرمایا تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا گیا. لوہا اس زمین میں موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، اور ٹائٹینیم اس میں موجود ہے، میگنیشیم اس میں موجود ہے، نکل اس میں موجود ہے، گندک کا تیزاب اس میں موجود ہے. ان تمام عوامل کے مجموعہ کو زمین کہا جاتا ہے جو اپنے مدار کے اندر 29.78 کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے. لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا. کیوں کہ ایک گریوٹی ہے اس زمین کے اندر جس کو قرآن کریم نے قرار رنگ کے نام سے تعبیر فرمایا ہے کہ ہم نے رہنے کے لیے اس کو مناسب ترین بنا دیا. یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ یہ ہمارے رہنے کے لیے مناسب ترین زمین بنا دی گئی. اور سورج سے ایک خاص تناسب کے فاصلے پہ ہماری زمین کو سیٹ کر دیا گیا تاکہ سورج کی ریڈیشنز اتنی بھی شدت سے ہمارے اوپر نہ پڑے کہ زمین کے اوپر ہمارا رہنا محال ہو جائے، اور اتنا بھی ہم قریب دور نہ ہو جائیں کہ یہاں پہ سردی کے سبب انسان ویسے ہی مر جائے. یہ تمام مطالب اور معانی ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، کہ اللہ نے زمین کو رہنے کے لیے جائے قرار بنا دیا ہے، ہمارے لیے بہترین گھر بنا دیا زمین کو. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنا دیا گیا. وَصَوَّرَكُمْ، تمہاری صورت بنائی. کیسی بنائی؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین. تمام مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت انسان ہے جس کی عظمت یہ لما خلقت بیدی. قرآن کریم کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. وگرنہ اسی رکوع کے آخر میں ہم نے پڑھا، آج پڑھیں گے کن جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے کن کہتے ہیں فیکون، وہ ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان کی تخلیقی بری لما خلقت بیدی، انسان سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جوڑ انسان کا اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ اللہ کی محبت ہے انسان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوبصورت بنائی تمہاری صورتیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں زمین سے پکیزہ رزق بھی عطا کر دیا، آسمان سے بھی تمہارے رزق کا انتظام کر دیا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، پھر فرمایا یہی تو اللہ تمہارے رب ہیں. اللہ کرے ہمیں معرفت نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت بڑی چیز ہے لیکن مقدر والوں کو ملتی ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارے رب، یہی تو تمہارے پروردگار ہیں. فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. هو الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رکھنے والے ہیں. الحی، یہ الف لام جو آیا ہے یہ تخصیص کے لیے ہے. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کے اللہ کو پکارا کرو. جتنے اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے گی، دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جتنے اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے اتنے اس کے قبولیت کے امکانات قریب تر ہو جاتے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. الف لام جو حمد کے اوپر آیا ہے، حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف. الف لام جب داخل ہوتا ہے جس کو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اوصاف، جتنی کوالٹیز، جتنی خوبیاں، جتنی بزرگی، جتنی بڑائیاں، جتنی برتری ہیں، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. یہ لفظ الحمدللہ اتنے وسیع معنی رکھتے ہیں اپنے اندر. الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے اللہ جی کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کے پالنے والے ہیں. قل آپ فرما دیجئے انی
نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں. مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے کسی غیر کی عبادت کرنے سے. لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس واضح دلائل اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے میں جہانوں کے پروردگار کے لیے تابعدار ہو جاؤں، فرما بردار ہو جاؤں. پھر گفتگو کا روئے سخن ہماری طرف پھیرا گیا، اپنی نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں. هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، تعارف کروایا جا رہا ہے. اللہ کون ہے؟ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے. خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی سے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک نطفہ، ایک پانی کی بوند کی شکل اختیار کر. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک مکعب سینٹی میٹر یعنی بالکل چھوٹی سی پانی کی یہ بوند جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر 2 کروڑ جراثیم اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جو اولاد پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ایسا جرثومہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہو تو اللہ کریم تخلیق کا مرحلہ شروع فرما دیتے ہیں. لہذا فرمایا ثم من نطفۃ، پھر ایک پانی کی بوند سے تمہیں پیدا کیا. ثم من علقۃ، اس پانی کی بوند کو 40 دنوں کے بعد ایک جمے ہوئے خون ایک لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یخرجکم طفلا، ایک بچہ بنا کے تمہیں دنیا میں پیدا کر دیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ لڑکپن میں جاتا ہے، لڑکپن سے بھرپور جوانی میں قدم رکھتا ہے. ثم لتکونوا شیوخا، پھر کیا ہوتا ہے؟ تم بوڑھے ہو جاتے ہو. وہی خوراک جو جوانی میں کھاتا تھا طاقت دگنی ہوتی تھی، دودھ پیتا ہے، بادام کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، جی طاقت ملتی ہے. اب وہی خوراک بڑھاپے میں کھاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، جی مجھے بادام سوٹ نہیں کرتے، مجھے دودھ ہضم نہیں ہو رہا، مجھ سے پھل نہیں کھائے جا رہے، مجھ سے گوشت نہیں چبایا جا رہا. یہ اللہ کریم نے یاد دہانی فرمائی ہے. ایک وقت تھا تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر تمہیں پیدا کیا، پھر تم جوان ہوئے، پھر تمہیں بوڑھا کر دیا گیا. وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ، سارے بوڑھے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. دنیا کی زندگی پہ ریڑھ کے مت بیٹھ جانا، موت کا بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اللہ کا حکم ہو تو بچہ دنیا میں پیدا ہو، حکم نہ ہو تو بعض اوقات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر کچھ ہوتے ہیں جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں مہینے 2 مہینے کے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بھری جوانی میں جنازے اٹھ جاتے ہیں، اور کچھ بوڑھے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تمہاری تب لوگ اجل مسمى، تاکہ تم پہنچو ایک مقررہ مدت تک. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں فوت ہونا یہ ہمارے لیے ایک سائرن بج رہا ہے تاکہ ہم فہم و فراست اختیار کریں، عقل اختیار کریں. هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، یحیی و یمیت، اللہ زندہ رکھنے پہ بھی قادر ہے، مارنے پہ بھی قادر ہے. اگر اللہ کی طرف سے وقت پورا ہو جائے دنیا بھر کی دوائیاں انسان پہ اثر نہیں کرتی، اور اگر اللہ کی طرف سے مہلت ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی شفا کا معاملہ جاری فرما دیتے ہیں. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب کسی کام کا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، کہتے ہیں اس سے کن ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے. دعا کیجئے زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں میرے کریم مالک ہم سب کو اپنی رضا کی دولت نصیب فرما دے. ہماری اگر زندگی باقی ماندہ ہے اللہ نیکیوں والی، شکر والی، نعمتوں والی، صحت والی، ایمان والی نصیب فرمائے. اور اگر موت کا وقت جو ہمارے لیے متعین ہے وہ قریب پہنچ چکا ہے تو موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہمیں زندگی میں اور گھر میں سکون نصیب فرما دے. دعا کیجیے جیسے اللہ نے ہمیں یہ فہم القرآن کی توفیق دی ہے، قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے کریم مالک ہماری عملی زندگی میں بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو جاری فرما دے.
ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں۔ اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما دے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، رشتہ داروں کے شر سے، اپنے نفس کی شرارتوں سے، انسانوں شیطانوں کے شر سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم بے اولاد لوگوں کو نیک اور صالح نرینہ اولاد نصیب فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دے، ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما دے، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ کریم ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرما دے۔ اور دعا کیا کرے جو مالی مشکلات کا شکار ہیں اللہ کریم اپنی جناب سے مدد فرما کے خاص رضائے اور عنایات سے اللہ کریم رزق حلال کی وسعت فراوانی نصیب فرما دے۔ فلسطین اور غزہ سمیت دنیا کے جن خطوں پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ کریم مظلوموں کی امداد فرمائے، ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے، پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اسلام کو اللہ کریم سر بلندی نصیب فرما دے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہم سب کی جملہ نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ دوسرے شہروں، دوسرے ممالک سے جو فہم القرآن کلاس میں شامل ہوتے ہیں اللہ سب کے ایمان کی شرم و حیا کی حفاظت فرما کے ان پردیسیوں کے تمام نیک حاجات کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب ہو، اور اللہ کریم اپنی خاص رحمت سے ہمارے فوت شدگان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما دے۔ رکوع کے بعد کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو شامل کیجئے نماز کے اندر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، فرمایا نہیں دعا کو سن کے فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے آپس میں لڑ دیں۔ یہ کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923525202070 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔